الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین، چند دنوں کے فاصلے پر آنے والا معزز مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے اور وہ اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے تشریف لا رہا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ محض اس کے کرم سے ہے کہ وہ زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر بابرکت گھڑیاں عطا فرمائے گا، اور اہل ایمان آنے والے مہینے میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے لیے ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ نیکی کا ماحول ہوتا ہے، نیکی کا سیزن ہوتا ہے، اور اس میں ہم اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند طلوع ہوتا تو میرے رسول کتاب اللہ کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ ہم عائشہ فرماتی حضور تو رمضان المبارک میں لنگوٹا کس لیتے تھے، یعنی عبادت میں یہ جذبے تھے خود کو تھکا دینے کے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ صلے کو بڑھا دیتا ہے، نفل کا اجر فرض کے برابر، اور فرض کا جو صلہ ہے وہ اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔
آنے والے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت کی برکھا برسے گی اور رحمت کے سوالیوں کی اللہ جھولیاں بھرے گا۔ مغفرت کا سوال کرنے والوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور آخری عشرے میں اللہ جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بابرکت مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو آنے والا مہینہ بہت ساری رحمتیں لیے ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت سے عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئیں۔ وہ کون کون سی ہیں سنتے چلیے۔ پہلا فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، فرمایا وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ روزے دار کے لیے یہ اعزاز ہے کہ سمندر میں پھیلی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ اعزاز روزے دار کے لیے ہے۔ اور جس کو پیٹ درد اور سر کا درد اور بہانہ بنا لے کہ مجھ سے روزہ رہتا نہیں، یہ میرے کریم کا فرمان ہے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، تو حضور فرما دے پورا سال ہی آرزو کریں کہ یہ رمضان ہی رہے۔ لیکن ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مزدوری کرنی ہے، جو ہے وہ مجھے پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوتی۔ میرے قبلہ شوگر کے مریض ہیں، اور جو شوگر کا مرض ہے وہ بڑا نامراد سا ہے۔ 4-5 گھنٹے بعد بھوک لگ جائے تو پھر وہ اختیار میں بھی نہیں رہتی، بھوک کنٹرول نہیں ہوتی، تو طبیعت میں چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے۔ لیکن پورا رمضان الحمدللہ شوق و وارفتگی سے گزرتا ہے۔ تو یہ بہانے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، پیٹ میں درد، سر دکھ رہا ہے، اور اگر دل میں یہ شوق ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر نصیب ہوگا، آخرت کی محنت کے جذبے پیدا ہوں گے، تو پھر عبادت سمجھ کے روزہ رکھیں گے، تو پھر یہ 12-14 گھنٹے کی مشقت ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گی۔ دیکھیے روزے دار کا اعزاز کیا ہے کہ مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور 5واں فرمایا جب اس کی آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اس کو اگر بند ہی کر دیں تو ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، میں نے جو آیا مقدسہ تلاوت کی، اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں ہیں، وہ سماعت فرماتے چلیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں یہ روزے ان پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو سکے۔ اس آیا مقدسہ میں اللہ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے ہیں، اور دوسرا فرمایا یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں، پہلی امتیں جو تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد فرمایا تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ رہتے ہی روزے تھے، یعنی میں پہلی امتوں کا تذکرہ کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھتے تھے، روزہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کا وقفہ ڈال لیتے تھے، اور پھر تیسرے دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ علامہ سعدی نے لکھا ہے قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تورات انجیل میں بھی روزے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں روزہ رک جانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے قصداً باز رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ فرض کب ہوا ہے؟ یہ 2 ہجری کو روزہ فرض کیا گیا، نبوت کا 15واں سال تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے رمضان کتنے گزرے؟ حضور کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے ہیں، اور ان میں 7 29 کی ہیں اور 2 30 کی ہیں۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں گا، توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ اگر رمضان کے روزے 29 آئیں تو لوگ فٹ یہ بات کر دیتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب روزہ کھا گئے ہیں۔ میں تو احترام سے نام لے رہا ہوں نا، تو لوگ احترام سے نام بھی نہیں نہ لیتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی روزہ کھا گئے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے یار ہمیں روزہ کھانے کی؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضور کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے ہیں، ان میں 7 29 کی ہیں اور 2 30 کی ہیں۔ او بھائی، روزے 29 ہو یا 30 ہو، اجر تو اللہ 30 کا ہی عطا فرمائے گا نا۔ تو یہ بات علماء کے بارے میں اس طرح اس لہجے میں کرنا، معذرت سے کہوں گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیار امتی العلماء، فرمایا میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں۔ فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تم خود عالم ہو، یہ نہیں تو طالب علم ہو۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو پھر علماء کے پاس بیٹھنے والے ہو جو، ان سے محبت کرنے والے ہو جو۔ فرمایا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، چونک چوباروں پھٹوں پہ بیٹھ کے علماء کی غیبت کرتے ہیں، یا ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یا ان کی مدح میں کچھ کہتے ہیں۔ یہ کو ہمارے کمی تو ہوتے نہیں بھائی، کمی ویسے اچھے انداز سے بولنا چاہیے، لیکن درجہ چہارم کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں وہی مسجد کے امام کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بولتے ہوئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ جسے مصلی پہ کھڑا کرے نا، اس کو عزت بھی دینا چاہیے۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے، تو اللہ انہیں دنیا میں 3 آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔ ایک فرمایا رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، اور ان میں ایک فرمایا کہ یہ ڈر ہوگا کہ کہیں دنیا سے بغیر ایمان کے ہی نہ چلے جائیں۔ تو یہ بات احتیاط سے کرنی چاہیے۔ انہیں کیا ضرورت ہے روزہ کھانے کی؟ چاند نظر آیا تو انہوں نے بتانا ہے، نہیں نظر آیا تو پھر بھی وہ بتائیں گے۔ تو حضور کی زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے، 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، اب روزے کی تاریخ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تیسرا بادشاہ ملک تیمور الثالث، یہ اس کے دور میں روزے فرض ہوئے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ اس کے دور میں قحط پڑا، اور اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، حکم نامہ صادر کیا کہ تم ایسا کرو کہ 1 وقت کا کھاؤ اور 1 وقت کا بچاؤ، اور جو بچا لیتے ہو اس کو ان علاقوں میں بھیجو جہاں قحط پڑا ہے، تاکہ تمہاری ہمدردیاں ان لوگوں تک بھی پہنچے۔ کھانا تمہیں میسر ہے تو 1 وقت کا وہ بھی کھا لے۔ اللہ تعالیٰ کو ملک تیمورس کا یہ عمل کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کیا، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ اللہ کے فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ لیکن معذرت سے کہوں گا، ہماری دیوار کے متصل ہمارا ہمسایہ بھوکا رات سوئے، اور اس کے گھر میں جو ہے وہ نانے شبینہ کو اس کے بچے ترسے بھوک ناچ رہی ہو، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد ہماری ہمدردیاں وہ بھی دکھلاوے والی ہوتی ہیں۔ شاید کہ میں نے کسی درس میں عرض کیا تھا
کہ مرنے کے بعد کفن کا بھی انتظام ہو جاتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے. بھائی جب زندہ تھا پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، اس وقت یہ کہاں تھے؟ مرنے کے بعد کل 10واں 40ویں کی روٹیاں بھی لوگ پکا دیتے ہیں. سوال ان لوگوں سے ہے کہ جب ان کے گھر میں ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا، اس وقت یہ سخی اور مخیر لوگ کہاں تھے؟ زندوں کی قدر کرتے تو اللہ کے ہاں عزت پاتے. تو ملک تیمورس کا یہ عمل کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کیا، ایک وقت کا کھایا اور ایک وقت کا بچایا. ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہی پیٹ میں ڈال لیا، بلکہ ان کے ساتھ محبت کا درس اپنی قوم کو دیا. تو اللہ تعالیٰ کو ملک کا یہ عمل پسند آیا اور اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ قرار دے دیا. تو ایک تو یہ ہے بھائی، یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں آپ ان لوگوں کو ضرور ساتھ شامل کیجئے گا جن کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس مجمع میں مخیر بھی ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہوا بھی ہے. کوئی 10-20 گھروں کا راشن تھوڑا تھوڑا کم از کم اس مہینے کے لیے ضرور بھیجیے گا، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہ ایام گزار سکیں، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. تو ملک تیمورس کا یہ عمل کہ اس نے ایک وقت کا کھایا اور ایک وقت کا بچایا، اور فرمایا یہ کھانا وہاں بھیجو جہاں لوگوں کے اوپر قحط پڑا ہے، تو اس کو اللہ نے عبادت کا درجہ قرار دے دیا. اب روزوں کے فضائل کے حوالے سے سنتے چلیے. ہم نے تو ہلکا سمجھا اجر، لیکن سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن، فرمایا یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کروائیں گے. روزہ ہم رکھتے نہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں، اور قرآن سے ہمارا جو رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو. اس کو بطور برکت کے لیے پڑھا. ہم نے کارخانہ، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے نیا گھر بنایا، تو وہاں بطور برکت کے لیے قرآن پڑھا گیا. اور وہ خود نہیں پڑھا، معذرت سے کہوں گا، وہ بھی مسجد سے مدرسے سے بچوں کو لا کے پڑھایا گیا. بیٹی کا نکاح کیا، اس کے سر پر اس کا سایہ رکھ کے اس کو گھر سے رخصت کیا. ہمارا اس کتاب سے تعلق یہ ہے کہ ہم نے فیکٹری کارخانہ بنایا تو اس لیے، اور یا پھر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا، سانسیں ٹھہر گئی ہیں، رک گئی ہیں، تو ہم نے سورہ یاسین یا سورہ ہود پڑھ کے اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے ساتھ رابطہ کیا. ہمارا تعلق صرف اس کتاب سے اتنا ہی رہا. تو میرے رسول فرماتے ہیں بروز قیامت روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کروائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کتنا خوبصورت فرمان. ایک فرمایا عند الافطار، جب وہ روزہ افطار کرے گا، 14 گھنٹے کی بھوک برداشت کر کے اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، ٹھنڈے مشروب ہوں گے، تو انسان اس وقت جو فرحت محسوس کرتا ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد، فرمایا ایک عند الافطار اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یہ 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے ہے. حضرت سہل سے روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ان کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے اور ان کی ضیافت کی جائے گی. یعنی قیامت کا دن بڑا تلخ دن ہے. سورج 1.25 میل پہ ہوگا، آج تو 4تھے آسمان پر ہے اور اس کی سمت الٹی ہے. اس دن سیدھا ہوگا اور کہاں ہوگا؟ راوی لکھتا ہے کہ سرمے کی سلائی جتنا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یعنی انسان کی اس وقت یہ چمڑی جو ہے نا، کھل جو ہے یہ پک رہی ہوگی. قرآن کہتے کہ ہم اس کی جگہ نہیں دے دیں گے. اور اس کے بدن پر جو پسینہ ہوگا، راوی لکھتا ہے کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ کی چھاتی پہ رکھ دیا جائے، احد پہاڑ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، ایک قطرہ اس پہ ڈالا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کتنا کٹھن دن ہے، کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا. ایسے ماحول میں عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان بچھے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی ضیافت کی جائے گی. میرے رسول فرماتے ہیں جن لوگوں کی ضیافت کی جائے گی، فرمایا وہ روزے دار لوگ ہوں گے. تو آپ دیکھ لیجئے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور خدمت بھی ہوگی. اور اگر ہم نے اس مہینے میں بھی اگر روزے رکھ کے اپنے لیے سامان آخرت تیار نہ کیا تو پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور میرے کریم آقا کا ایک فرمان ہے، بڑا خوبصورت فرمان. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں
اور ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور فرمایا اس دروازے سے اللہ تعالیٰ دار کو گزارے گا۔ یہاں ایک سوال اٹھا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس دروازے سے روزے دار گزریں گے۔ روزے دار الریان سے گزر کے آئے گا کہاں؟ جنت میں۔ باقی جو 7 دروازے ہیں ان 7 دروازوں سے گزر کر کے آنا کہاں ہے؟ جنت میں۔ دیکھیے یہ مسجد ہے، مسجد کے 2 دروازے ہوں، کوئی اس دروازے سے آئے کوئی اس دروازے سے آئے، تو آنا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے خاص کر دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں ان پہ نشان لگا دیا جائے کہ یہ لوگ اس راستے سے نہیں آئیں گے، وہ دوسرے راستے سے آئیں گے۔ تو سوال تو اٹھا کہ آنا ہے مسجد میں، چاہے اس دروازے سے آؤ چاہے اس دروازے سے آؤ، اس کا پروٹوکول الگ سے کیوں رکھا گیا؟ اس میں خاص وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو 8 دن بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جمعے والے دن کتنے دن بعد دیدار ہوگا؟ 8 دن بعد ہوگا۔ لیکن جو الریان سے گزرے گا نا، وہ جو ہی اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو اسی وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور یار اس کائنات میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور اس کو اللہ کہے گا تیرا جس دروازے سے جی چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ تیرا جس دروازے سے جی چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ تو الریان سے کن لوگوں کو گزارا جائے گا؟ جو روزے دار ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں گے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے لوگ روزے کا احترام تو کرتے تھے، اگر کچھ لوگ نہیں نہ رکھتے، ریشو کم تھی، اگر نہیں رکھتے تھے تو وہ کمرے میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے تھے، بچوں کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ پہلے ہوٹل بھی بند ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب تو وہ کناتے لگا کر کے وہ رسمی سا چھوٹا سا وہ اہتمام ہوتا ہے، اور وہ تو دعوت دینے والی بات ہے نا کہ یہاں کھانا لگا ہوا ہے آ جاؤ۔ اور اب تو لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پانی نوش کر رہے ہوتے ہیں، اور سر عام بیٹھ کے کھانے بھی چل رہے ہیں۔ پہلے لوگ کچھ نہ کچھ تو حیا کرتے، اگر روزہ نہیں رکھتے تھے تو روزے کا حیا تو کرتے تھے۔ لیکن دوستو جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے، اگر روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم 10-12 گھنٹے کی مشقت نہیں برداشت کر سکتے تو کتنے بڑے اعزازات ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں گی، جنت کو آراستہ کیا جائے گا، اس کے معدے کی بدبو کو فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اس کے لیے الریان کو کھولا جائے گا، یعنی جو ہی داخل ہوگا اسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ یار اتنے انعامات، اتنے اعزازات ہیں، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے۔ اور ہم جو ہے وہ 10 گھنٹے کی بھوک بھی نہیں برداشت کر سکتے، مشقت بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اس کا صلہ کتنا بڑا ہے۔ اور اگر ہم نہیں رکھیں گے تو رسول اللہ کا فرمان سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، سیڑھی پہ قدم آیا تو آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم آیا تو پھر آمین ارشاد فرمایا۔ خلاف عادت عمل دیکھا تو صحابہ نے سوال کیا کہ بندہ نواز، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ منبر پہ بیٹھے ہیں اور ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین ارشاد فرمایا، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ ہماری تشفی فرما دیں۔ تو میرے رسول فرماتے کہ میں نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا اس شخص کی ہلاکت ہو، ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میں محمد پہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے آمین فرمایا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو۔ درود پڑھنے سے کیا ملے گا؟ حضور ملیں گے، طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوگی، طبیعتوں میں حیا پیدا ہوگی۔ کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ تو آپ فرماتے میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ محمد عربی پہ درود پڑھا اور اللہ نے میرے لیے حکمت کے دروازے کھول دیے۔ درود پڑھنے سے حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، دلائل الخیرات، جنہوں نے امت کو درود پہ تحفہ دیا۔ آپ لکھنے کا سبب بیان کرتے، میں شہر سوس کے قریب سے گزر رہا تھا اور میری نماز عصر کا وقت، ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا، تو فرماتے کہ
ایک کنواں تو نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی، اور قریب ہی ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹے اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو، تو اس نے سوال کر دیا کہ حضرت کہاں سے آئے ہو اور آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ چھوٹی سی بچی تھی، تو آپ نے نام بتایا، شیخ کو بچہ بچہ جانتا تھا، تو وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی، کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، معذرت سے کہوں گی، میں نے آپ کی عبادت اور تقوی کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ فرماتے یہ بات کہہ کہ وہ بچی میرے قریب سے گزر کر کے کنویں پر آئی، اور اس میں اس نے تھوک پھینکی اور وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے پسینے سے شرابور ہو گیا کہ مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ خیر فرماتے جلدی سے وضو بنایا، اور میں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹے میری بات سن کے جانا۔ نماز سے فارغ ہوئے اور اس بیٹی کو پاس بلا لیا، فرمایا بیٹے تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتے حضرت میں اجڑ لے کے آتی ہوں، صبح چرا کے رات کو گھر لے جاتی ہوں بس۔ تو آپ فرماتے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کون سا ایسا عمل کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت ایک بات ہے جس پہ مجھے فخر ہے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، ایک کنواں نظر آیا تو میرے سونے محمد نے وہاں لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ منبر کی سیڑھی پہ قدم آیا، آمین فرمایا کہ اس شخص کی ہلاکت ہو، ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے پہ درود نہ پڑے۔ تو حضور نے آمین ارشاد فرمایا۔ سیڑھی پہ قدم آیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی ہلاک ہو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ تو حضور نے آمین ارشاد فرمایا۔ ہلاکت واجب ہوگی کہ نہ ہوگی جس پہ رسول اللہ آمین فرمائے؟ معذرت سے کہوں گا آج ہمارے رویوں سے ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ یقین جانے ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ماں باپ نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کو ہمیں پالا ہے اور بہت سارے خواب سپنے دیکھے تھے، لیکن جب ہمارے رویوں کی تلخیاں سامنے آئیں تو وہ سارے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو دوستو جس بات پہ رسول اللہ آمین فرما دے تو اس بندے کے پلے کیا رہے گا؟ فرمایا جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو، خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، تو میرے رسول فرماتے ہیں آمین۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس شخص کی بھی ہلاکت ہو جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس میں روزے رکھ کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو حضور فرماتے میں نے آمین ارشاد فرمایا۔ تو دوستو آنے والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فراز ہو رہا ہے، اس کی قدر کیجئے گا، اس میں روزے رکھ کر کے اپنے رب کو راضی کیجئے گا۔ اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ ایک دشمن قید ہو جائے گا اور ایک دشمن آزاد ہوگا۔ ایک وقت میں دو دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک دشمن ہو تو مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ پہلا ایک دشمن شیطان تو جکڑا گیا، شیطان کو بھی شیطان کس نے بنایا تھا؟ نفس نے بنایا تھا۔ اس نے کہا میں اعلیٰ اور ادنا کی بات کی تو راندہ درگاہ ہوا۔ تو ایک وقت میں دو دشمن ہیں صاحب، لیکن رمضان المبارک میں ایک قید ہو جائے گا اور ایک آزاد ہوگا، اور وہ نفس ہے۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنے نفس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو کمزور کر لیں تو پھر غیر رمضان میں شیطان بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نفس کی سرکوبی نہیں کرتے، اس کو کمزور نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے پھر رمضان المبارک گزرتا ہے اور چاند رات آتی ہے اور اس رات ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان اب باہر آ گیا ہے
اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی مچتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. وہی ہلڑ بازیاں، وہی گانے کی تھاپ پہ جو ہے وہ بھنگڑے ہوتے ہیں، سب کچھ وہی جو غیر رمضان میں ہوتا ہے. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس مہینے میں نفس کو کمزور کریں. اور نفس کمزور کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کسی ماہر سے رابطہ کرنا ہوگا جو ہماری اصلاح کرے، ہمیں راستہ بتائے کہ نفس کمزور کیسے ہوگا. تو اس کے لیے فرید الدین عطار کی دہلیز پہ ہمیں حاضری دینا ہوگی اور ان سے مشورہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کو کمزور کیسے کریں. فرید الدین عطار نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ نفس کن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے. فرید الدین عطار فرماتے تیرے پاس اگر 3 اسلحے موجود ہیں تو فرمایا تو اس کو لتاڑ سکتا ہے، اس کو کمزور کر سکتا ہے. وہ 3 اسلحے کون کون سے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ہیں تو نفس کمزور ہوگا. سنتے چلیے. پہلا فرمایا خاموشی کا خنجر، دوسرا فرمایا بھوک کی تلوار، اور تیسرا فرمایا تنہائی کا نیزہ. جس کے پاس یہ 3 اسلحے ہوں گے نفس کمزور ہوگا. پہلا کون سا؟ خاموشی کا خنجر. میرے نبی کا فرمان ہے جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. اور حضور کا ایک فرمان ہے کہ مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو. فرمایا میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. وہ 2 باتیں کون کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کہ زبان، اور دوسرا فرمایا شرمگاہ. فرمایا ان 2 باتوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. دیکھیے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہاتھ سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں، آنکھ کا بھی گناہ ہے کم ہوتا ہے، لیکن زیادہ آفتیں، زیادہ مصیبتیں اس زبان کی وجہ سے ہیں. چغلی، غیبت، گالی، کیا کچھ نہیں یہ زبان کرتی. تو میرے رسول فرماتے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. ایک بہت بڑے محدث بچوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے یہی حدیث بیان کی. تو اس مجمع میں ایک بچہ تھا جس کا تعلق بڑے گھرانے سے تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا. اس نے حدیث سنی اور اس پر عمل شروع کر دیا، خاموش ہو گیا. علامہ سعدی بھی لکھتے ہیں کم گو کم خور، کم بولنے والے، کم کھانے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں. کچھ لوگ اچھی بھی گفتگو کریں نا، بڑی بھی اچھی گفتگو کریں تو زیادہ گفتگو کی وجہ سے ان کی گفتگو غیر مؤثر ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے کا خطاب کیا. خطاب تو 25 منٹ کا بھی بڑا ہوتا ہے با مقصد اگر ہو تو 3 گھنٹے کا لیکچر بعض کا اثر انداز نہیں کرتا جو مختصر گفتگو اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیے رضا ثاقب مصطفی ایک شخصیت کا نام ہے، 6 بر اعظم میں کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے عزتیں کمائی. ان کا کلام مختصر ہے، آدھے گھنٹے کا لیکچر، 35 منٹ کا لیکچر. لوگوں کا یہ گلہ رہتا ہے کہ آپ خطاب تھوڑا کرتے ہیں. تشنگی بڑی دولت ہوتی ہے، تو کم بولنے والے اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. بعض کا اچھی گفتگو کرنے والے 4 گھنٹے کا لیکچر ہوگا تو غیر مؤثر ہو جائے گا. فرمایا جب عقل کامل ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. تو اس مجمع میں وہ بادشاہ کا بیٹا تو اس نے سنا اور اس پہ عمل شروع کر دیا. وہ پریشان ہوا کہ اس کو اچانک سے چپ کیوں لگ گئی. اس نے ماہرین بلائے، طباء کو بلایا، حکماء کو بلایا، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا. تشخیص سامنے آئی، لیکن وہ بچہ کے بولنے کا نام نہیں لے رہا. کسی نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو باہر شکار کے لیے بھیجو، ہو سکتا ہے باہر نکلے، کوئی دماغ کھلے. جب شکار کے لیے گئے تو راستے میں ایک گھنا درخت آیا، شکاری وہاں سے گزر گئے. تھوڑا سا آگے گزرے تو اس درخت میں فاختہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آواز آئی. شکاری واپس آیا، اس نے اس کو ڈھونڈ کر کے تیر مارا اور وہ زمین پہ پھڑپھڑاتی ہوئی گری. تو بادشاہ کا بیٹا بولتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے سچ فرمایا. اس نے جا کے رپورٹ دی جی آج بولا ہے. وہ سمجھ گئے یہ تو مرضی سے نہیں بول رہا. جلاد کو کہا اس کو الٹا لٹکا کے مارنا شروع کر دو. کوڑے لگتے تو چیخے مار کے روتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ فرمایا. فاختہ بولی، فاختہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو 3 چیزوں سے نفس کمزور ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ان سی ہے؟ خاموشی کا خنجر. اور دوسرا فرمایا کہ بھوک کی تلوار. بھوک کی تلوار سے ہم نفس کو کمزور کر سکتے ہیں. میرے رسول فرماتے ہیں اے جوانوں کے گروہ،
تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی پوزیشن میں نہیں، استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے مشورہ دیا کہ وہ روزے رکھے۔ تو فرمایا روزے جو ہیں وہ شہوات کو توڑتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس سے ہم نفس کو کمزور کر سکتے ہیں وہ بھوک کی تلوار ہے، اور تیسرا فرمایا تنہائی کا نیزہ، اور میرے رسول فرماتے تنہائی میں ہی عافیت ہے۔ جہاں 10 بندے بیٹھتے کون سی دین کی بات ہوتی ہے، پگڑیاں ہی اچھالی جاتی، کسی کی ذات پہ ہی تبصرے ہوتے۔ ہمارے اسلاف کو آپ اپنے اسلاف کو پڑھ کے دیکھ لیے، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھبرائے ہوئے تھے، اور عرض کرتے کہ آقا حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی کہ اپنا محاسبہ کیا نا۔ کسی مفکر نے کہا تھا جب کسی کی طرف ایک انگلی کرتے تو 4 اپنی طرف ہوتی ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کسی کی ذات پہ تو بات نہیں کی کہ فلاں منافق ہو گیا۔ ہم تو کسی کو بدعتی کہتے ہیں، کسی کو مشرک کہتے ہیں۔ ہم جہاں 10 بندے بیٹھے چغلی غیبت ہمارا مزاج ہے، ہم پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ تو تنہائی میں ہی عافیت ہے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ حضور کا فرمان ہے مسجد میں دیر سے جاؤ، جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، اور فرمایا بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی لوٹو۔ لیکن ہمارا مزاج الٹ ہے، ہم مسجد میں دیر سے جاتے ہیں، بالکل جماعت کھڑی ہو یا جماعت ہو جائے یا جماعت کے وقت بھی آئیں تو جو شور شرابہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جماعت دا ٹائم ہو گیا تو انہوں نظر نہیں آ رہا ہے، نظر تو بیچارے کو آ ہی رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے وقت پہ لوگوں کو فارغ کریں، لیکن باہر جب نکلتے تو آپ بھی دیکھتے کوئی باندر کا تماشا دکھا رہا ہو یا وہاں باہر کوئی لوڈو کھیل رہا ہو، کوئی تاش کھیل رہا ہو، تو ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد میں تو دل ہی نہیں ہمارا لگتا، لیکن فرمایا فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اور دوسرا فرمایا کسی کامل بندے کی صحبت نصیب ہو جائے۔ 3 جگہوں کا آپ نے بھی بات ارشاد فرمائی، ایک مسجد، اور دوسرا فرمایا کسی کامل کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ یہ سروں پہ اماموں کا جو ہے وہ نور ہے، یہ کسی کی صحبت سے نصیب ہوا ہے۔ چہرے پر داڑھی کا نور یہ کسی کی صحبت سے نصیب ہوا ہے۔ تو عافیت اس میں ہے کہ کسی فقیر کی چوکھڑ مل جائے تو وہاں بیٹھ جایا کرو۔ ویسے آج تو دکانداریاں زیادہ نظر جو آتی ہیں، دین کے نام پہ دھندا کیا جاتا ہے، طریقت کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس دھرتی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، مٹھیائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، تو دین کے معاملے بھی ہمیں تھوڑی سی کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ دین کہاں سے خالص ملتا ہے، اور اگر یہ لوگ مل جائیں اچھے تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ دیکھیں پانی جو ہوتا ہے نا وہ بتدریج رنگت بدلتا ہے، سمندر سے دریا، دریا سے نہر، نہر سے ندی نالے میں آتا ہے تو اس کی رنگت اور بدل جاتی ہے، لیکن جو ندی نالے کا پانی ہوتا ہے نا وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے، چھپڑ کا پانی نہیں ہے۔ ندی نالے کے پانی کی خوبی یہ ہے وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک بھی کرتا ہے۔ یار صحابہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ڈائریکٹ نگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا تھا، وہ کیفیات اور تھی، پھر صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، اور آج یہ ندی نالے ہیں، یہ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، یہ چشمے ہیں۔ اگر اچھے لوگ مل جائیں تو ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں وہاں غسل کرنا چاہیے، اپنے من کے روگ ختم کرنے چاہیے۔ تو اگر کوئی کامل بندہ مل جائے تو اس کے قدموں میں بیٹھا کرو، اور اس کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے فخر جانا کرو۔ وہ مولانا روم تھے نا رحمت اللہ علیہ، آپ بچوں کو پڑھا رہے تھے پھٹی پہ بٹھا کر کے نا، تو شاہ شمس تبریز آئے، مجذوب تھے، انہوں نے آ کر کے دیکھا اور کہا این چیز یہ کیا ہے؟ رومی نے بظاہر حالت دیکھی تو کہا بابا جی این کیلو کال است تو نہ دانی، یہ کیلو کال کی باتیں یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بابے کو غصہ آیا، کتابوں کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، ساتھ تالاب تھا، سر پیٹنے لگے، یہ کیا کیا؟ میری محنت کو پانی میں بہا دیا۔ تو فرمایا ایسا علم ہی کیوں پڑا تھا جو ضائع ہو جانا تھا؟ حضرت شاہ شمس نے پانی سے کتابوں کو نکالا اور کتاب سے کتاب کو دے مارا۔ نکلنا کیا چاہیے تھا؟ پانی، کیونکہ پانی میں ڈوب گئی تھی، لیکن خلاف عادت کام ہوا، وہاں سے پانی نہیں دھول نکلی۔ اب رومی کی آنکھیں کھل گئی، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ تو کہتے بابا جی این چیز، فرمایا بیٹے این حال است تو نہ دانی،
پھر قدموں میں گر گئے، اور قدموں میں گر کے کیا کہتے ہیں؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہوتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں ہوتا، اور کوئی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بن سکتا جتنی دیر تک شاہ شمس تبریز کے قدموں میں زندگی نہیں گزار لیتا۔ اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ آپ فرماتے دین کو کتابوں سے نہ ڈھونڈ اے بے خبر، علم و حکمت کتابوں میں ہے اور دین فقیر کی نگاہ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو عافیت اس میں ہے کہ آپ کسی صالح بندے کے قدموں میں وقت گزاریں۔ شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں تیسری جگہ فرمایا وہ تنہائی ہے۔ اچھے دوست نہ ملیں، جن کی صحبت سے فائدہ نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی کو اختیار کر لیں۔ اور فرمایا چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نفس کو رمضان المبارک میں کمزور کرنے کا ہمیں فن فرید الدین عطار نے دیا۔ اس کو خاموشی کے خنجر سے، بھوک کی تلوار سے اور تنہائی کے نیزے سے کمزور کرو۔ تو آنے والے بابرکت مہینے کی قدریں ہمیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اس میں جو ہے وہ تراویح، اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں، اس میں آپ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی میرے جتنے بھی عزیز دوست صبح سے شام تک یقیناً محنت سے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، جس طرح ہر نماز کے لیے اذان کہنا ہوتی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہی ہوتی ہے، لوگ پھر جمع ہوتے ہیں۔ ان کی محنت سے اتنے لوگ جمع ہوئے، اللہ ان کی جستجو محنت کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما۔ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے میرے مالک قرآن کی نوکری کا صلہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما۔ جتنے احباب تشریف لاتے ہیں گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما، اسوہ فاطمہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع محبت نصیب فرما، حضور کی ایک ایک سنت پر پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے قبلہ بیمار رہتے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، تیری راہوں میں ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان جیسا خلوص ہمیں بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔